ہم کراچی بیٹھے، ہم سی لیول سے نیچے، ہر تھوڑے عرصے کے بعد آتا جی میں موسمیات والے بتا رہے خطرہ ہے کہ طوفان آئے گا، اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی نے اس کی بھی تعلیم دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قوم عاد پر بھی بادل آئے تھے، قرآن بتاتا سورۃ الاحقاف میں، قوم عاد پر آئے تھے تو خوش ہونے لگے، رنگ رلیاں منانے کا موقع ملے گا، ہلا گلا ہوگا، جی شبشبا ہوگا، اس طرح بغیر پارلیمانی الفاظ معاف کیجیے گا، اس نے بھی مزے اڑائے۔ اور اللہ کے پیغمبر کے سامنے بادل آتے، تیز ہوائیں چلتی، اللہ کے پیغمبر سجدے کی حالت میں ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ سجدہ کر رہے ہیں، آپ استغفار پڑھ رہے ہیں، آپ اللہ سے لو لگا رہے ہیں۔ ہاں حضور فرماتے قوم عاد پر بھی بادل آئے تھے، مگر وہ سمجھے کہ یہ بڑا خوشی کا موقع ہے، رنگ رلیاں منائیں گے، اسی بادل میں ان کے لیے کیا تھا؟ عذاب تھا اللہ کی طرف سے۔ عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، واقعات کی تفسیر کا موقع بھی ضرورت ہے، ماشاءاللہ اصحاب علم تو ہے ہی ہیں، اور سب دین کا درد رکھنے والے ساتھی یہاں پر موجود ہیں، واقعات سے سب بنیادی طور پر واقف ہیں۔ نقطہ کیا ہے؟ ایک ہے دنیا میں زلزلے، طوفان، بارشیں، غرق کیا ہو جانا، اس کی میٹا فزیکل کازز ہم سمجھتے ہیں۔ بھائی زہر کا پیالہ پیئیں گے تو نقصان تو ہوگا نا، اٹس اے میٹا فزیکل کاز، سوری یہ فزیکل کاز ہے، ایک قانون ہے، مادی قانون ہے، چھلانگ لگائیں گے چوتھے مالے سے تو ٹانگ تو ٹوٹے گی نا، یہ فزیکل لاس، ہم مانتے ہیں ان چیزوں کو، ایک فرق کے ساتھ ہم فزیکل لاس کے پابند ہیں، اللہ کسی فزیکل لا کا پابند نہیں ہے، اور یہ بہت بڑا مسئلہ آج کے دور کا۔ آج جو چکا چوند ہے سائنس کی، ترقی کی، ٹیکنالوجی کی، ہم اسے اون کر لیں کوئی حرج نہیں، تبھی تو بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، یہ سب کچھ اون کر رہے ہیں نا، جب اس کا مثبت پہلو لے لیں کوئی حرج کی بات نہیں، مگر یاد رکھیں کہ ہم فزیکل لاس کے پابند ہیں، اللہ فزیکل لاس کا پابند نہیں ہے۔ آگ جلاتی ہے، بالکل جلاتی ہے، اللہ نے آگ کو کہا ٹھنڈی ہو تو سلامتی ہو جائے، اتنی ٹھنڈی کی سلامتی، تو اس آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو، ہم اس کو معجزے کے طور پر مانتے ہیں، اور ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارا رب علی کل شیء قدیر ہے۔ اب جو فتنوں کا دور ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اب جو فتنوں کا دور ہے کہ اللہ کو بھی عقل پر پرکھنے کو تیار ہو گئے لوگ، اللہ کو بھی عقل پر پرکھنے کو تیار ہو گئے، استغفر اللہ، اللہ ہماری حفاظت رکھے۔ بہرحال تو ہم نے کہا کہ آگ نے نہیں جلائے، معجزہ ہے، آگ جلاتی فزیکل لا مانتے ہیں، لیکن اللہ فزیکل لا کا پابند نہیں ہے۔ اسی طرح سمندر کا پانی، سی لیول، وہ اپنا لیول برقرار رکھتا ہے، اللہ کے لیے لا نہیں، ہمارے لیے ہے، یہ فزیکل لا ہے، اگری، لیکن اللہ نے عصائے موسیٰ، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، عصا نے ایک ضرب لگائی ہے تو اس سے ہو گیا کالطود العظیم، اللہ اکبر، قرآن ہے، سبحان اللہ، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل اس کے سامنے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے۔ بعض لوگوں نے جو مرعوب تھے انگریز سے یا اس سائنس کی ٹیکنالوجی کی ترقی سے مرعوب ہو کر کیسے ڈیفینڈ کرے اپنے عقیدے کو، کہا نہ یہ ہائی ٹائیڈ اور لو ٹائیڈ کا معاملہ تھا، مد و جزر کا معاملہ تھا، وہ لو ٹائیڈ ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکل گئے، اور جب فرعون ہے تو ہائی ٹائیڈ ہو گیا۔ کیا خوب کمال کا جملہ لکھا مولانا مودودی نے علی رحمہ، مولانا مودودی لکھتے ہیں اللہ پر رب رحمت نازل فرمائے اور ہماری ان کی ساری خطاؤں سے درگزر فرمائے، لکھتے ہیں کہ بھائی آپ کیسے اللہ کو مانتے ہو، مجبور اللہ کو مانتے ہو کہ جو مجبور ہے، ان قوانین کا پابند ہے تمہاری طرف، تو پھر اللہ کو ماننے کا تکلف کیوں کرتے ہو؟ کھلا کھلا اللہ کا انکار کرو، کفر کے بدے اڑاؤ سارے۔ یہ کیسا اللہ کو ماننا کہ نہیں لو ٹائڈ تھا تو موسیٰ علیہ السلام نکل گئے، ہائی ٹائڈ ہوا تو فرعون غرق ہوا؟ نہ، آپ اور میں مانتے ہیں یہ معجزہ تھا، آپ اور میں مانتے ہیں کہ اللہ کے اذن سے تھا، کہ اللہ نے اس کو بریک کیا، اس لا کو جو ہمارے لیے لا ہے اللہ کے لیے نہیں ہے۔ یہ بھی نقطہ معاشرے یونگسٹرز بھی ہیں، اور یہ اس امت کے لیڈرز ہوں گے کل، بھائی یہ باتیں چلنی چاہیے، پیچھے ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے کنوے کیا اس دین کو، آج اس نوجوان نسل نے لے کر کھڑا ہونا ہے۔ میں اور آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی بیٹے ہیں، یہ تو خیر ذرا ایجڈ لوگ بھی ہیں اور نوجوان بھی ہیں، اسکول میں ہم جاتے ہیں تو بچوں کے انداز سے سمجھانا پڑتا ہے نا، بیٹا کتنی عمر ہے آپ کی؟ سر میری عمر 12 سال ہے، میری عمر 11 سال ہے، میری عمر 13 سال ہے، تو بیٹا سیدنا علی بھی 12 سال کے تھے، کچھ یاد آیا؟ 45 کے 45 خاندان کے لوگوں نے انکار کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو، تو اکیلے علی کھڑے ہوئے تھے نا رضی اللہ عنہ، میری ٹانگیں پتلی ہیں، میری آنکھیں دکھتی ہیں، میں چھوٹا بھی ہوں، اے محمد میں آپ کا ساتھ دوں۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو، بچے بھی ہیں ماشاءاللہ، ہمارے بچوں کی طرح ان کو یہ جذبہ عطا فرمائے۔ مطلب ایک ہوتا نا ایک عالمانہ انداز سے گفتگو، ایک ہسٹورین کے انداز سے گفتگو، بھائی وہ مجھے نہیں آتا، سیدھی سی بات ہے، ہمیں 2 × 2 = 4 آتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ محمد مصطفیٰ پر نازل ہونے والا کلام ہے، اور اس کلام نے صحرا میں رہنے والوں کو کھڑا کر دیا تھا، تو یہ کلام ہمیں بھی کھڑا کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ بس یہ ایک خواہش ہے،
کوشش ہے اس کا یہ پہلو سامنے ہے. نقطہ کیا تھا کہ ایک ہے فزیکل لاس جن کے حساب سے دو باتیں آ گئیں, یہ ہمارے لیے ہیں, اللہ ان کا پابند نہیں. ایک بات تو ذرا موزے کے تعلق سے تھی. عموم کے اعتبار سے زلزلے آتے ہیں, فزیکل کازز ہیں, اگریڈ. شدید طوفان آتے ہیں, فزیکل کازز ہیں, اگریڈ. اللہ کا کلام جب قوموں کے حوالے سے کلام کرتا ہے تو یہ بھی بتاتا ہے کہ قوموں پر جو تباہیاں آئی ہیں, بربادیاں آئی ہیں, جس سے پوری قومیں مٹا دی گئیں, اس سے بڑا زوال کیا ہوگا, جس سے پوری کی پوری نافرمان قومیں مٹا دی گئیں, ان کی میٹا فزیکل کازز تھی. اور آج دنیا اس پر کلام کرنے کے لیے تیار نہیں. ان کی میٹا فزیکل کازز تھی. قوم نوح غرق کی گئی نا, تو جہاز تو ویسے بھی غرق ہو جاتے, یا لوگ ویسے بھی غرق ہو جاتے. ساحلی علاقے کا پانی ساحل سے آگے قریب رک جاتا ہے نا, شہر اندر ہوتے ہیں, لیکن آج شہر بھی کبھی اس کے اندر بھی پانی آ جاتا ہے, تباہی مچ جاتی ہے سونامی کے نتیجے میں. ادروائز چلتا ہے دنیا میں. اللہ کا کلام بتاتا ہے اس طرح قوم غرق اگر ہوئی ہے تو آسمان سے بھی پانی برسا, زمین سے بھی ابل پڑا چشمہ, جو بھی تھا تنور, لیکن اللہ بتاتا ہے ان کی میٹا فزیکل کازز سے. کیا مطلب؟ ان کے اخلاق اور کردار کا بگاڑ تھا جس کی وجہ سے تباہی پر مسلط. اور قوم نوح کو لے لیں, قوم ہود کو لے لیں, قوم ثمود کو لے لیں, ان کے معاملات تو تھے شرک اکثر و بیشتر. ہاں ایک ذرا دل سے نقطہ ہے اور تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا. آج ہمارے تصور ہو گیا توحید کی, اگر خالص پہ بات کر رہا ہے تو یہ فلاں مکتب فکر والا ہو گیا. کوئی ذرا رسالت مآب علیہ السلام میں حب رسول کی بات کرے تو کون سا ہو گیا, ذرا زیادہ اگر کر لے فلاں والا ہو گیا. اور کوئی ذرا اگر انقلاب کی باتیں کرے تو کون سا والا ہو گیا. اللہ بھائی سب ہمارے, بھائی توحید کی بات ہماری بات ہے, رسالت کی بات ہماری بات ہے, حب رسول کی بات ہماری بات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. غلبہ دین کی بات کرنا ہماری بات ہے, علم دین کے سیکھے سکھانے کی بات کرنا ہماری بات ہے, یہ سب ہماری بات ہے. ہاں یہ دین کی بیوٹی ہے, دین کی جامعیت ہے کہ سارے گوشے دین میں شامل ہیں اور ہم سب اس کی بات کریں انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن یہ ٹیگ لگا دینا, اگلا جملہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, ایک طرف ان قوموں کے یہ شرک و کفر کے رویے بھی تھے, دوسری طرف ان قوموں نے اپنے پیغمبروں کی شان میں گستاخی بھی کی ہے. نوح علیہ السلام کو کیسے کیسے جملے کہے گئے, دیگر انبیاء رسول کو کیسے کیسے جملے کہے گئے, موسیٰ علیہ السلام کو کیسے کیسے جملے کہے گئے, اور محمد مصطفیٰ کو کیسے جملے کہے گئے صلی اللہ علیہ وسلم, ساحر, کذاب, مجنون, استغفر اللہ. تو یہ ان قوموں کی یہ حرکتیں گستاخیاں بھی تھیں, پیغمبروں کی شان میں گستاخیاں بھی تھیں. وقت کے پیغمبر کی دعوت کی رد کرنے کے ساتھ وہ پیغمبروں کی کریکٹر اسیسینیشن بھی کرتے تھے, یہ بھی ان کے جرائم کی لسٹ میں شامل ہے. ان میں کسی نے خدائی کے دعوے بھی کیے تو اللہ نے نشان عبرت بھی کیسا بنایا, کہتا تھا انا ربکم الاعلی. کون؟ فرعون. انا ربکم الاعلی, رب اعلی ہوں تمہارا میں. اللہ بھی کہتا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 92 میں فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. آج کے دن تیرے بدن کو, تیری لاش کو محفوظ رکھیں گے تاکہ آئندہ آنے والوں کے لیے تجھے نشان عبرت بنا دیا جائے. تو بہرحال ایک نقطہ جو عرض کرنا چاہ رہا تھا پچھلے 7-8-9 منٹ میں, وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم یہ بتاتا ہے کہ اقوام پر آنے والی تباہیاں, زلزلہ ہے, آسمان سے شور قوم شعیب کا برسائے گئے, اندھا کر دیا جانا قوم لوط کا معاملہ ہے, بستیوں کا پٹخ دیا جانا قوم لوط کا معاملہ ہے, پتھروں کا برسایا جانا, پتھر بھی معاف کیجیے گا آج کی اصطلاح میں کہیں ٹارگیٹڈ تھے. وہ اگلا لفظ استعمال نہیں کر رہا میں, مصوبین, اللہ کی طرف سے عام ترجمہ کیا, نشان زدہ تھے. بہتر انگریزی میں کہنا چاہیں سمجھانے کے لیے ٹارگیٹڈ ہے, کس پتھر نے کس بندے کو مارنا ہے. اور آج ڈرون اس سطح پر جا رہے ہیں, یہ ٹیکنالوجی بھی آ جائے گی, ایک چھوٹے سے ڈرون کے اندر ہم چھوٹے چھوٹے بہت سارے سینکڑوں بامبس بھیجیں گے اور کہتے ہیں کہ وہ ٹارگیٹڈ ہوں گے. آج آپ کا سب کا ہمارا ڈیٹا ایک NIC پہ آ گیا ہے نا, CNIC پہ, سوری یس اور نو, ایک کلک پہ سب کچھ اویلیبل, کل لوکیشن اویلیبل, پرسوں ایکوریٹ لوکیشن اویلیبل. تو وہ کہہ رہے ہیں ہم بیڈ اور گڈ گائز میں فرق کریں گے, ایک ہی چھوٹے سے ڈرون کے اندر سینکڑوں ہزاروں بم چھوٹے چھوٹے بھر دیں گے اور سب کا ڈیٹا ہوگا اور وہ بیڈ گائز کو ٹارگیٹ کر کے جا کے اڑا دے گا. اتنا آج ہمیں سمجھ آ رہی ہے. لیکن اللہ اپنے کلام میں قوموں کے عروج و زوال یا قوموں کے واقعات کے ذیل میں بتا رہا ہے کہ پتھر بھی ٹارگیٹ ہے, کس پتھر نے کس بندے کو جا کے قتل کرنا ہے, مارنا ہے. تو بھائی یہ سب کچھ ہوتا ہے اور قرآن کہتا ہے دیکھو تم دنیا میں اور واقعات یا تغیرات یا تبدیلیاں دیکھتے ہو, ہیں اس کی کچھ فزیکل کازز, مگر آؤ دیکھو شرک کرنے والے, آؤ دیکھو کفر کرنے والے, آؤ دیکھو پیغمبروں کا رد کرنے والے, آؤ گستاخیوں کی شان میں کرنے والے, اور
اخلاق اور کردار یا معاملات کے بگاڑ والے. مثلاً لوط علیہ السلام کی قوم کیا گندا کام کیا انہوں نے؟ ہم جس پرستی، ہومو سیکسوالٹی. اچھا ان کی کوئی پارلیمنٹ نہیں تھی اس دور میں، پارلیمنٹ نہیں تھی. آج کی انورٹڈ کاما سو کالڈ لبرل ڈیموکریسی نہیں تھی کہ آپ تالیوں کی گونج میں 51 کی سمپل میجورٹی سے کسی بل کو پاس کروا سکتے ہیں. نہ یہ تو آج ہو رہا ہے. آج کے اس سائنٹیفک دور میں، ایڈوانس دور کے اندر یہ گندا عمل قانون کے سہارے کروایا جا رہا ہے. 2 مردوں کی شادی قانون کے سہارے جائز، 2 عورتوں کی شادی قانون کے سہارے جائز. ایک ٹیکنیکلی عورت شوہر قرار پائے گی اور 2 مردوں میں سے ٹیکنیکلی ایک مرد بیوی قرار پائے گا. ہنستے رہے، چلاتے رہے، روتے رہے، مگر دنیا کے سو کالڈ ایڈوانس کنٹریز کے پارلیمنٹس کے اندر یہ قانون کے سہارے سب کچھ ہو چکا ہے. اس سے آگے کیا ہے، وہ ابھی زبان پر لانا بھی تھوڑا حجاب آ رہا ہے. آ تو گیا مارکیٹ کے اندر. اور کیا خیال ہے، یہ دنیا آج گلوبل نہیں ہوگی؟ یہ دنیا گلوبل نہیں ہوگی فتنوں کے اعتبار سے بھی؟ یہ چیز ایکسیسیبلٹی ہے کہ نہیں؟ اللہ اپنے اہتمام میں رکھے. آپ کے میرے شہر، کہاں بیٹھا ہوں میں؟ اسلام آباد، مجھے پتا ہے، میں رہتا ہوں کراچی میں، یہ بھی میرے دل میں ہے. آپ کے میرے بڑے شہروں کے بچے جو ایلیٹ کلاس کے سکولز میں پڑھ رہے ہیں، وہ کینیڈا اور یو ایس اور یو کے میں جا کے ہم جنس پرستی کے حق میں دلائل لے کے آ رہے ہیں. جی اور پرائز ون کر کے آ رہے ہیں. مطلب کیا شتر مخ کی طرح ریت میں سر دے کے بیٹھے رہیں گے ہم لوگ؟ تو بالکل بجا فرمایا، اس سے کہانی نہیں. ہم تلاش کریں ہماری تصویریں کدھر ہیں. تو ہم جنس پرستی معاشرت کے اندر گندا بگاڑ کا عمل پیدا ہوا. شدید ترین اس قوم پر عذاب ہے. لوط علیہ السلام کی قوم کی بات کرو. شعیب علیہ السلام کی قوم نے کیا حرکت کی تھی؟ بولے تو یہ تو ہمارا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے نا. اللہ کے پیغمبر کی دعوت کو رد کیا، شرک پر بھی تھے، اور معاشی معاملات میں ناپ تول کی کمی، اس پر یہ قوم مٹائی گئی ہے. شعلے برسائے گئے، زلزلہ آیا ہے، زوردار چیخ آواز ان پر مسلط کی گئی عذاب کے طور پر. یہ میٹا فزیکل کازز. تو قرآن حکیم ان واقعات میں جو ایک بہت باقی، تو قرآن کریم اللہ کا کلام ہے. اقبال پر لوگ آج تک پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، کیا خیال ہے جی؟ تو اقبال کیا ہے؟ وہ محمد مصطفیٰ کا غلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہتا ہے میں قرآن سے پیش کرتا ہوں. اور اقبال کہتا ہے کہ فطرت افراد سے اغماس بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف. فرد کا معاملہ آخرت میں طے ہونا ہے، افراد کا معاملہ دنیا کے اندر اجتماعی رویوں کی بنیاد پر اللہ طے کر دیتا ہے. یہ ہے جو مختلف اقوام کا تذکرہ ہمارے سامنے آتا ہے. اب ایک اور اگلی لائن ڈرا کرنے سے پہلے، اگلی لائن ڈرا کرنے سے میری مراد کیا ہے؟ وہ اقوام کے جنہوں نے پیغمبروں کو مانا، جن میں آج ہم ہیں، ان کے ساتھ بھی تو کچھ مسائل ہیں نا، وہ عرض کرنے ہیں. ضمن ایک نقطہ ہے، وہ ایک دعوت فکر بھی ہے. میں کوئی اس پہ کانکریٹ یا کنکلوڈنگ ریمارکس نہیں دے سکوں گا. ایک فکر کا نقطہ ہے جو اصحاب علم کی طرف سے ہی آیا ہے. اشارتاً قرآن کریم تذکرہ بھی اس کا آتا ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ يَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. سورۃ الرعد میں ذکر آتا ہے نا، حق و باطل کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، مگر پورا مقام میں پیش نہیں کر رہا، تفصیل طلب ہے. اس کے آخر میں اللہ بات حق کے بارے میں ہے. اس کے ذیل میں ایک بات عموم کے اعتبار سے اقوام عالم کے ذیل میں اہل علم نے بیان فرمائی، جس پر کلام ہو سکتا ہے اور اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے. وَأَمَّا يَنْفَعُ النَّاسُ مَا يَنْفَعُ النَّاسِ يَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. کہ جو لوگوں کو نفع دینے والی شے ہے وہ زمین میں باقی رہتی ہے. اس پر ایک کلام ہے، بات دل کو لگتی ہے. وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا ایسے ہے کہ وہ اسباب کے تحت ہی زندگی گزارتے ہیں اور ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ بھی ہیں. گھر سے شروع کریں پورے معاشرے کو لیتے چلے جائیے. تو اللہ نے لوگوں کو اس طرح بنایا، بھائی کوئی کپڑا بیچ رہا ہے، کوئی کپڑا تیار کر رہا ہے، کوئی فرنچائز لے کے کسی شہر کی بیٹھا ہوا ہے، کوئی ریسٹورینٹ، ایک دوسرے کی ضروریات ہے نا ہماری. تو اللہ نے نظام اس طرح بنایا دنیا میں کہ ہم ایک دوسرے کی ایک اعتبار سے ظاہری اسباب کے تحت ضرورت محسوس کرتے ہیں. تو اقوام میں اگر کہیں کوئی نفع رسانی والا پہلو موجود رہے، کوئی خیر کا پہلو موجود رہے، چاہے دنیا ہی کے حد تک اور لوگوں کی انفرادی یا مادی ضروریات کی حد تک، تو اللہ تعالیٰ کی کوئی ترازو ہے جس میں وہ کسی قوم کے نفع یا نقصان کو ایگریگیٹ انداز سے ناپ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کل شیء قدیر ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شہرت سے بھی زیادہ قریب، اور سارے عالم کا، کائنات کا جاننے والا، چلانے والا. تو اگر کسی قوم میں بحیثیت مجموعی
مخلوق کی کسی درجے میں نفع رسانی کی کوئی صلاحیت موجود رہتی ہے تو اللہ اس کو چلنے دیتا ہے، اللہ اسے کافر ہوگی کیوں نہ ہو۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث مبارک ہے، جب پہلی مرتبہ میں نے بھی پڑھا تو دل حش کر اٹھا۔ صلہ رحمی بڑی پیاری بات ہے، بڑا پیارا تقاضا ہمارے دین کا، اور آج ہمارا حال کیا ہو گیا؟ شادی بیاہ کے موقع پر جب ہم خطبہ نکاح دیتے ہیں، یعنی اس کی گفتگو ہوتی ہے تو وہاں ذکر کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والارحام، رحمی رشتوں کا خیال رکھو۔ حدیث مبارک صحیح بخاری حدیث قدسی ہے، رحم کا لفظ رحمان کی طرف سے ڈرائیو ہوا بنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، جس کو توڑے گا میں اس کو توڑ کر رکھ دوں گا۔ ایک حدیث مبارک نظر سے گزری، ترمذی شریف میں غالباً ہے اور سنن میں سے کسی کتاب میں کم از کم ہے، کہ اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ کے قوم کو خوب نوازتا ہے، حالانکہ ان کے اعمال ایسے ہیں اللہ ان سے بات بھی نہ کرے، مگر ان میں خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کا بڑا خیال رکھتے ہیں، کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، ضروریات میں کام آتے ہیں، اس وجہ سے اللہ ان کو نوازتا ہے۔ اچھا آپ کے پاس میرے پاس باٹم لائن جواب ہے، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا اگر ایمان نہیں ہے تو اگری۔ ہم تو دنیا میں قوموں کے عروج و زوال کی بھی بات کریں، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، ایمان نہیں تو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ اور ہاں جی اس معاملے میں پکے فنڈامنٹلسٹ ہیں۔ ایمان سے مراد کیا ہے؟ تصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد مصطفیٰ جو کچھ لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم، جو لے کر آئے ہر بات کی تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے۔ اب ایمان یہ ہے، ورنہ اللہ کو تو نصارہ بھی مانتے، یہود بھی مانتے، آخرت کو کسی درجے میں اللہ کو، آخرت کو نصارہ بھی مانتے، یہود بھی مانتے، لیکن محمد مصطفیٰ کو نہ مانے تو وہ کامیاب نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم مطمئن ہو کر نہ بیٹھے، ہم تو ماننے والے ہیں۔ ہم سے اگر پوچھے یہودی کل کہاں جائے گا، ہم فوراً کیا جواب دیں گے؟ بولے جہنم میں۔ اور نصرانی کہاں جائے گا، اور ہندو کہاں جائے گا، بدھ مت والا کہاں جائے گا، ہم کہاں جائیں گے؟ چلے بس گھر چلے پھر لپیٹ کے میرا بھی یہ جواب ہوگا، آپ کا بھی یہی ہوگا۔ کبھی سوچا ہم نے؟ وہ یہودی نصرانی فلاں فلاں وہ کہتے اللہ تیرا تو پیغام نہیں پہنچا، اللہ کس کو پوچھے گا؟ ختم نبوت کا عقیدے کا تحفظ ایک پہلو ہے، اور ختم نبوت کی عملی تقاضے انسانیت کے سامنے دعوت دین پیش کرنا اور انسانیت کے سامنے اللہ کا دین پیش کرنا، یہ دوسرا تقاضا اس کا۔ اچھا ہاں بڑے سوالات آتے ہیں، وہ جی مائیکل رہتا ہے فلاں اسٹیٹس کے وہ کارنر کے اندر، وہ گوپال رہتا ہے وہ بھارت کے صحرا کے فلاں کونے کے خیمے کے اندر، وہ افریقہ کے جنگلات میں فلاں رہتا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ کیوں ہم جیسے سادہ لوگوں کے پاس بڑا سادہ سا جواب ہے۔ میں نے کہا اللہ پوچھے گا نہیں اس کے بارے میں کہ اس کا کیا ہوگا، چندر پول کا، گوپال کا، جو بھی نام افریقی زبان میں وہ کونے پہ رہتا ہے، اللہ مجھ سے یہ نہیں پوچھے گا، اللہ مجھ سے پوچھے گا تو نے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔ So it is not important what would happen to Gopal and Michael and so and so. یہ زیادہ امپورٹنٹ نہیں، امتی کے لیے امپورٹنٹ یہ کہ تم نے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔ جیسے ہی سوال آتا ہے بس خاموشی ہو جاتی ہے، بات کلیئرٹی رہنی چاہیے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ یہ ایک نقطہ ہے اصحاب علم کے لیے بھی ہمیں غور کرنا چاہیے، لگتی ہے بات دل کو۔ ایک پوری قوم مجموعی اعتبار سے اللہ کی ترازو میں اگر وہ نفع رسانی والی ہے کسی درجے میں تو اللہ اس کو مہلت دیتا ہے، چلنے دیتا ہے، وسائل دیتا ہے، دنیا دے دیتا ہے۔ لیکن اگر اللہ کی ترازو میں اس قوم کے اندر مجموعی معاملہ خیر کے بجائے شر، نفع کے بجائے نقصان کا، تو پھر اللہ کا فیصلہ نافذ بھی ہوتا ہے۔ یہ ایک غور و فکر کی دعوت تھی۔ اب آئیے جناب، ایک وہ اقوام جو پیغمبروں کو مان چکی، ان کو سادہ الفاظ میں اگر ہم کہہ لیں تو بات آسان ہو جائے گی، امت مسلمہ انہیں کہا جاتا ہے۔ ہم سے پہلے کون تھے؟ بنی اسرائیل۔ اور آج کون ہے جی؟ ہم امت مسلمہ ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے۔ اور بجا فرمایا ڈاکٹر علی طالب صاحب نے ہم سورۃ البقرہ کا مطالعہ کریں، بلکہ سورۃ البقرہ سے پہلے آ جائیں، اہدنا الصراط المستقیم، آگے صراط الذین انعمت علیہم، آگے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اگر سورۃ البقرہ پر نہ بھی جا رہے ہو، کیونکہ اکثر مستمع حافظ نہیں ہے، نہیں بھی جا رہے تو فاتحہ میں رک جائیں۔ یہ کون تھے مغضوب علیہم؟ یہ کون تھے ضالین؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہود ہیں مغضوب علیہم اور ضالین ہیں نصارہ۔ اور آگے البقرہ پڑھے تو یہود کا ذکر زیادہ ملے گا بنی اسرائیل میں سے، اور آل عمران کا مطالعہ کریں تو نصارہ کا ملے گا۔ پھر خوبصورت بات دیکھیں، ہم امت مسلمہ کے افراد سے تقریباً دونوں صورتوں میں نصف کے بعد جا کے خطاب شروع ہوتا ہے۔
البقرہ کی شروع کے 4 رکوع، آدم علیہ السلام کا قصہ بھی، مؤمنین، متقین، کافرین اور منافقین کا ذکر بھی، آدم علیہ السلام کا ذکر بھی. اس کے بعد 5ویں رکوع سے شروع کریں، تقریباً کم و بیش 10 رکوع البقرہ کے سابق امت بنی اسرائیل کا تذکرہ. پھر ہم مسلمانوں سے خطاب شروع ہوتا ہے البقرہ آیت نمبر 153 سے جا کر یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. ہاں خطاب یہاں سے شروع ہوتا ہے، ذکر 10 آیت پہلے ہوتا ہے مگر وہ بھی 143 آیت نمبر ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. البقرہ آیت 143 ہے. تمہیں امت وسط بنایا، تم لوگوں کا گواہ بنو، محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام تم پر اللہ کے دین کے گواہ بنے. عرض کرنے کا مقصد ہم سے مخاطبت ڈائریکٹلی ہم امت مسلمہ کے افراد سے خطاب سے پہلے بنی اسرائیل کا ذکر البقرہ میں تقریباً 10 رکوعوں میں. سورہ آل عمران میں بات آسان ہے، 200 آیات ہے تقریباً. 100 آیات میں غالب ذکر نصارہ کا آتا ہے اور آیت نمبر 102 سے ہم سے بات شروع ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اب ہم آگے ہیں اور کنفائنڈ کر کے ان اقوام یا امتیں کہنے بہتر لفظ ہوگا کہ جو پیغمبروں کو ماننے والے. اور قرآن حکیم زیادہ تفصیلی قصہ اس تعلق سے بنی اسرائیل کا ہمارے سامنے رکھتا ہے. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ قرآن پاک میں ذکر حضور کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی نعت ہے قرآن حکیم صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور کے بعد علیہ السلام سب سے زیادہ ذکر موسیٰ علیہ السلام کا ہے. تقریباً 550 پلس آیات ہیں، تقریباً 550 پلس آیات ہیں جن میں موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا ذکر آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم سے پہلے وہ امت مسلمہ تھے. ڈاکٹر علی طالب صاحب نے بھی حدیث مبارک آپ کو سنائی. حضور فرماتے رہے اتین علی امتی ما اتا علی بنی اسرائیل حذف النعل بالنعل. لازماً میری امت پر وہ حالات آ کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے بالکل مشابہ ہوتا. آگے اور تفسیر حدیث میں اگر وہاں کسی نے بدکاری کی استغفر اللہ، تم بھی کرو، تم میں سے بھی کوئی کرے. اور بدکاری بھی کدھر؟ نہیں چھپائیں باتوں کو، بتائے اس دنیا کو دنیا کہاں پہنچی ہوئی ہے. ماں کے ساتھ بدکاری، انگلش میں کہتے ہیں انسیسٹ. دیکھ لیں اس معاشرے کو. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ان کو تو لوگ جانتے ہیں. شیخ احمد دیدات کو تو جانتے ہی ہیں نا، 40 پلس والے تو جانتے ہی تقریباً. اور ذاکر نائک صاحب کو جو ینگسٹر سنتے ہیں تو انہوں نے بھی سنا ہوگا ان کے استاد وہ کن کو مانتے ہیں؟ شیخ احمد دیدات کو اور ڈاکٹر اسرار صاحب کو بھی. ٹھیک ہے، ابھی ملیشیا میں انہیں ریکارڈ کروا دیا. انہوں نے کہا تھا کہ مجھ پہ قرض تھا کہ میں یہ بھی بیان کر دوں کہ میں 2 افراد سے انسپائرڈ ہوں زیادہ، یعنی اس وقت جو عالم اسلامی اسکالرز لیول پر ہیں، شیخ احمد دیدات مرحوم اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ ان کے درجات بھی بلند فرمائے. وہ کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے عالم عرب کے کئی علماء سے بھی استفادہ کیا کرتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کی حفاظت فرمائے. تو شیخ احمد دیدات بہت مشہور، ان کا ڈیبیٹ ہوا تھا جیمی سوائگارڈ کے ساتھ، اور جیمی سوائگارڈ کی کتاب میں اس نے 10 کیسز انسیسٹ کے کوٹ کیے تھے، محرم کے ساتھ بدکاری. اور شیخ احمد دیدات جس کو پاپ جان پال نے بھی منع کر دیا تھا، میں بات نہیں کرتا، شیخ احمد دیدات اس میں کہا لائیو کہ I knew just 5 cases mentioned in the Bible which you claim to be the book of Allah subhanahu wa ta'ala. But it's Jimmy Swaggart who added to my knowledge, and he has quoted 10 cases of incest from the Bible. اور کیا کمال اس اللہ کے بندے کے جو ایمان بولتا ہے سمجھ نا. پڑھیں ہسٹری، دکان پہ کام کرتے تھے لوگ، آ کر رسول اللہ علیہ السلام کو قرآن پاک کو برا بھلا کہتے تھے. یہ کہتے ہیں میں دکان پہ کام کر رہا ہوں اور میری کتاب میرے رسول کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں اور میں پی جاؤں اس چیز کو. دس از اٹ. پھر پڑھا قرآن، پھر بائبل کا ایک ورژن یاد کیا ہے، یہاں تک کہ پاپ جان پال بھی کہتا تھا میں اس سے کلام نہیں کروں گا. Then he said, you people think the garbage, you people speak the garbage, you people do the garbage, you people write the garbage, and you people have put the garbage in the book which you claim to be the book of Allah subhanahu wa ta'ala. Shame on you. خدا کی کتاب، وہ کہتے ہیں خدا کی کتاب ہے جس کو چرچ آف انگلینڈ مانتا ہے کہ 50,000 بلکہ اس کے اندر شائع شدہ موجود. اور ڈاکٹر اسرار صاحب 90s میں جاتے تھے امریکہ، 90s میں، اور کہتے تھے سب سے زیادہ اس وقت آمدن کن لوگوں کی ہے؟ سائیکیٹرسٹ قسم کے لوگوں کی، ماہرین. ہاں، باپ بیٹی کے ساتھ برا عمل، بیٹا ماں کے ساتھ برا عمل، بھائی بہن استغفر اللہ، آج بھرا ہوا یہ گاربیج مجھے معلوم ہے، مگر سوچیں ذرا کہاں تک پہنچتا ہے انسان. کہتے سب سے زیادہ آمدنی لوگوں کیوں؟ یہ کرنے کے بعد آدمی پریشان ہوتا ہے، اندر کا کچھ کچوکا لگتا ہے، جب آنکھ کھلتی ہے کیا ہو گیا؟ پاگل ہو جاتی ہے.
اس لیے وہ حدیث میں نے کر دی عرض آپ کے سامنے. تم میں ان میں سے کسی نے ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا, تم میں سوچ کر آپ کو آج بھی کھڑا ہو کر کرے گا. آج دنیا بھر, ہاں امت کے دو حصے, ایک امت دعوت, ایک امت اجابت. ہم نے قبول کیا الحمدللہ الحمدللہ. ایک ہے جن کو نہیں پہنچا وہ امت دعوت کے کام تو ہو رہے ہیں اس دنیا کے اندر. یہ ہے جو بنی اسرائیل کو اللہ ہمارے سامنے رکھتا ہے. میں 2-3 حوالے بس دے دوں پھر اپنا جائزہ اور بات مکمل انشاءاللہ. اللہ کا کلام پڑھیں, اللہ کی کتاب ان کو عطا کی گئی, اور سورہ جمعہ میں اللہ ان کو کیا کہتا ہے؟ گدھے کی مثال دی. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. گدھا ہے, اس پہ اینٹیں لاد دیں بوجھ ہے, اس پر رسول کی کتابیں لاد دیں بوجھ ہے, اٹھاؤ جہاں چھوڑو. اللہ کی کتاب کو بوجھ. سورہ البقرہ آیت نمبر 101, کتاب اللہ وراء ظہورہم, اللہ کی کتاب کو بس سے کچھ ڈال دیا. یہ ہماری تصویر ہے کہ نہیں؟ اگر اس میں کلیئرٹی تو آگے تفسیر کی ضرورت نہیں ہو. بوجھ سمجھا کتاب, پس سے کچھ ڈالا کتاب. موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے, فلسطین کی طرف بھیجا جا رہا ہے, عمالقہ کی قوم کی, مشرکین کی, جاؤ قتال کرو اور حاصل کرو اور اللہ کی شریعت کو نافذ کرو. کتاب صرف اللہ نے تورات پڑھنے کے لیے نہیں دی ہے, چھاپنے کے لیے نہیں دی ہے, تلاوت کے لیے نہیں دی ہے, نفاذ کے لیے دی ہے. کیا کہتی ہے قوم؟ سورۃ البقرہ آیت, سورۃ المائدہ آیت نمبر 24 میں, فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ. موسیٰ آپ جائیے, آپ طرف جائیے, قتال کی جب نہیں بیٹھے رہے, آپ جا کے قتال کی. کوڑا جواب دیا. اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو بدر سے پہلے انصار نے کیا جواب دیا؟ یا رسول اللہ میں موسیٰ کے ساتھ پر قیاس نہ کیجیے گا. آپ حکم دیں اللہ آپ کو ہماری ذریعے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے. آپ حکم دیں ہم آپ کے ساتھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جماعت ملی محمد مصطفیٰ کو علیہ السلام, تو اللہ کے دین کا غلبے کا, جد و جہد کا معاملہ بھی ہوا اور غالب ہونے کا معاملہ بھی ہوا. تو اگر اس پچھلی امت کو دیکھیں, یہ ماننے والی تھی اور ان کے دعوے کیا تھے؟ نحن ابناء اللہ وحباہ. سورۃ المائدہ کی شروع میں آیت نمبر 18 کا مویش کہ ہم تو اللہ کے بیٹے, اللہ کے شہیدوں کی طرح ہیں. اللہ کے فرماتا ہے فَلَمْ يُعَذِّبْكُمْ بِذُنُوبِكُمْ, پھر اللہ تمہیں تمہارے گناہوں پر عذاب کیوں دیتا ہے؟ اللہ کے چہیتے ہونے کے دعوے کرتے ہو تو بد پٹائیے کیوں ہوتی؟ کبھی ہیکل سلیمانی تمہارا گرایا جاتا ہے, کبھی تمہارے لاکھوں مار دیے جاتے ہیں, کبھی ٹائٹس آتا ہے, اس سے پہلے وہ وقت نصر آیا تھا, ہسٹری ہمارے ذہن میں ہوگی نا. تو یہ وہ قوم تھی جو جس کو امت کہیں. اللہ کو ماننے والوں کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے. اقبال تو اسے ترجمانی کر دی, اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم. ماننے والوں کا معاملہ, یہ باٹم لائن نوٹ کر لیں, ماننے والے جب ماننے پر آئیں گے آسمان سے بھی کھائیں گے, زمین سے بھی کھائیں گے, اور ماننے والے انکار پر آئیں گے زمین والوں سے بھی پٹیں گے, آسمان والا بھی عذاب بھیجے گا. ریپیٹ اگین, ماننے والوں کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے. ماننے والے مان کر چلیں گے, آسمان سے بھی کھائیں گے, زمین سے بھی کھائیں گے. قرآن سنیں, سورہ المائدہ آیت نمبر 66 ہے, وَلَوْ أَنَّ مَقَامُ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اگر تورات اور انجیل کو قائم کرتے, کیا مطلب ہے؟ بس چھاپ کے رکھ دو, نفاذ کرو اس کا, آسمان سے بھی کھاتے, زمین سے بھی کھاتے. اور اگر ماننے والے نہیں مانیں گے, زمین والوں سے بھی پٹیں گے. بخت نصر اور ٹائٹس رومی فلسطین پر حملہ آور ہوئے, کئی ایک ہلاک کیے, ہیکل سلیمانی گرا ہوا ہے, اور آسمان والا بھی عذاب بھیجے گا. اور اس بنی اسرائیل کی تاریخ قصوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے بیان نہیں کی, عبرت کے لیے بیان کی. فیہ ذکرکم الانبیاء آیت نمبر 10 کا ذکر ہے, اس میں تمہارا ذکر موجود ہے, تمہارے حالات کا تذکرہ موجود ہے, تمہارے لیے رہنمائی موجود ہے. افلا تعقلون, کا تم سمجھتے نہیں ہو. تو پڑھیے قرآن کریم اور بنی اسرائیل کو دیکھیے کیسے کیسے دعوے تھے. آج ہمارے بھی دعوے ہیں, خار ہیں, بدکار ہیں, ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں, کچھ بھی ہے اے مولا تیرے محبوب کی امت میں صلی اللہ علیہ وسلم. بچپن کی بات ہے, میں کہیں باہر موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا یا کسی کے ساتھ گاڑی میں جا رہا تھا, رکشے میں, تو کہیں وہ ایک چل رہا تھا قوالی کا سلسلہ, آواز سنیے اور جھومتے جائیے گا. اللہ رسول کا, جنت رسول کی, دوزخ میں کیسے جائے گی امت رسول کی. اللہ ہم سب کو حضور کی شفاعت عطا فرمائے. ہم قائل ہیں حضور کی نسبت بھی اللہ عطا فرمائے رکھے, حضور کی شفاعت بھی اللہ عطا فرمائے رکھے, اللہ حضور کا پڑوس بھی ہمیں عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی مطلب اس میں تو دو رائے نہیں ہے نا. مگر حضور یہ بھی فرماتے من رغب عن سنتی فلیس منی, میری سنت میرے طریقے کو چھوڑے تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں.
حضور پلانا چاہیں گے نا کچھ لوگوں کو جامع کوثر سے، جبرائیل فرشتہ الگ کر دیں گے نا، یہ بھی تو احادیث ہے نا، سامنے رکھیں۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ اچھا جی، تو بنی اسرائیل کا ذکر آتا ہے ہمارے سامنے، قصے کے لیے نہیں، ہمیں ہماری تصویریں تلاش کرنی چاہیے۔ آج اللہ کی کتاب، ہماری عظیم اکثریت کا حال کیا ہے؟ ہمارے بچے کراچی، اسلام آباد، لاہور سے دنیا جہاں کی بہترین یونیورسٹیز میں پڑھنے جاتے ہیں، اور کراچی سے ایک صاحب گئے انگلش لنگوسٹک میں پی ایچ ڈی کر لی، آکسفورڈ والوں نے پیپرز روک لیے، کہا کہ بھائی تم آکسفورڈ میں انگریزوں کو انگریزی پڑھاؤ۔ ہم اتنے کیا کہنا، گاڈ گفٹڈ کہہ لوں، اتنا اللہ نے ہمیں دیا ہے، کہاں دیا، کہاں جا رہا ہے؟ برین ڈرین بھی ہے، سب کچھ ہے، میں تسلیم کرتا ہوں اس کو، لیکن اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نقل خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ آج اللہ کی کتاب ہم نے پس سے کچھ نہیں ڈال رکھی۔ میں کراچی میں اے جی ہوم جاتا ہوں کبھی پروگرامز کرنے کے لیے، خدا کی قسم یتیم بچے مجھے کہتے ہیں انکل انکل، وہ ان انکلوں کو بھیجیے ہمارے پاس جن کو سورہ اخلاص پڑھنی نہیں آتی۔ خدا کی قسم وہ بچے کہتے ہیں ہم کو اماں پارا پورا یاد کرا دیں گے۔ خدا کی قسم میں نہیں لیتا نام، مجھے بڑی کوفت ہو رہی تھی پوری 1.5-2 گھنٹے کی فلائٹ میں، جو مشہور وکیل صاحب نے نام نہیں لیتا میں، میرے خیال میں 25 مرتبہ انہوں نے گالی دی، ایسی خطرناک قسم کی گالی کے خیال سے 25 مرتبہ کم سے کم پوری فلائٹ، اور اپنے دوسرے وکیل سے بات چیت چل رہی۔ ہم کہاں کھڑے ہیں آج؟ پھر برف گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پر ہوتے بھی ہم، یہ ہمارا کیا دھرا ہے۔ معیشت کا مسئلہ اللہ کے کلام سے پوچھ لیں، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124-125، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جو میرے ذکر سے روگردانی کرے گا۔ اکثر مفسرین کا فرمان ہے، پچھلی آیت میں وحی کا ذکر ہے، یا ذکر سے مراد قرآن و آخری وحی قرآن ہے، تو جو قرآن سے منہ موڑے معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ آج معیشت تنگ ہے کہ نہیں؟ دیکھ لیں، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت اندھا بنا کر کھڑا کروں گا۔ قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا، کہ اگر تو مجھے اندھا بنا کر کھڑا کیا، میں تو خوب دیکھنے والا تھا۔ قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، اللہ فرمائے گا اسی طرح میری آیات تیرے سامنے پیش ہوئی، تو نے میری آیات کو بھلایا، آج تجھے فراموش کر دیا جائے گا۔ تمہارے پاس قرآن کے لیے وقت نہیں ہے بھائی، ہمارے پاس رحمت میں سے تمہارے لیے وقت نہیں ہے، سمپل از دیٹ۔ اور بنی اسرائیل نے پیغمبر کو کوڑا جواب دیا تھا نا، جواب دے دین کا کام خود کرو۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو باٹل رکھی میرے سامنے، اگر گلاس ہو تو میں آپ کو اٹھا کے پیش کرتا رکھتا، کہتا میرے گھر میں گلاس ٹوٹے مجھے غصہ آتا ہے، آتا ہے۔ میرے گھر میں میرے بچے اسمارٹ فون کی اسکرین توڑے غصہ آتا ہے، آتا ہے نا۔ اچھا آئی فون کی توڑے تو جن کو پتا ہے آئی فون کتنے کا چل رہا مارکیٹ میں، میرے پاس نہیں ہے بھائی، آتا ہے نا۔ اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے غصہ آتا ہے؟ اے خاص ہے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آگے آج وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس وہ آج غریب الغربا ہے۔ افسوس ہوتا ہے اللہ اس کے رسول سے جنگ کی حالت میں ہے، پون صدی ہو گئی، سود کے دھندے ختم، ہم فائٹ کر رہے ہیں ادھر آپ کی وفاقی شریعت عدالت کے اندر، اور لنگر آن چل رہا ہے پچھلے 45 برس سے، بلکہ میری پیدائش سے پہلے کے دور سے 67 سے کوششیں چل رہی اس ملک کے اندر سود کے خاتمے کی، ہم ایک جنگ اللہ سے ختم کرنے کو تیار نہیں ہو رہے، تو کیا ہماری زمینیں جو رحمت برکتیں اگائیں گی؟ آسمان سے رحمتیں نازل ہوں گی؟ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا معاملہ ہو۔ یہ ہے آخری انالیسس۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب سے وفاداری کریں گے، اللہ کے دین کے ساتھ وفاداری کریں گے، اللہ کی کتاب اس کے دین کی نمائندگی کریں گے، اور نمائندگی سے مراد صرف کتابوں کو چھاپ دینا نہیں ہے، اللہ کے دین پر خود اپنی ذات پر فوراً عمل ممکن ہے، حد تک جہاں ممکن ہے، اور اللہ کے دین کی دعوت کو لے کر کھڑا ہونا اور اس کے دین کو قائم کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنا۔ یہ قرض پوری امت پر تو ہے، ہم مسلمانوں نے پاکستان پر اس لیے کہ دنیا میں اور کوئی ملک نہیں، ہم ہیں جنہوں نے اسلام کے نام پر ملک حاصل کیا۔ یہ کرتے ہیں تو آخری بشارت سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ محمد آیت نمبر 7 صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، ایمان والو تم اللہ کی نصرت کرو گے، مراد اس کے دین کی مدد، تفصیل کا موقع نہیں، اس کے دین کی مدد، اس کے دین کے قیام کی جد و جہد کی مدد، تم اس کی نصرت کرو گے، وہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا فرما دے گا۔ سیاست کا ستیہ ناش، معیشت کا بیڑا غرق، اخلاق کا جنازہ، ریاست خطرے میں، قدم ڈگمگا ہے نا، وہ کہتے ہیں میرے دین کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، میرے دین پر آ جاؤ، میرے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں آ جاؤ، مدد بھی دوں گا اور قدموں کو مضبوطی بھی عطا کر دوں گا۔ میں نے 3 منٹ زیادہ لیے، 7 بجے کا ارادہ تھا۔
اللہ تعالیٰ آپ کا یہ تحمل سے باتوں کو سننا قبول فرمائے. مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے ساتھ اپنے دین کے ساتھ مخلص فرمائے اور اللہ مخلص بھی کر لے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ.